پہنچاتے جہاں کو جمعہ پڑھنے کی بین ہے اور والدین خوش ہیں ہمارا بچہ جو ہے فلاں سکول پہ پڑھ رہا ہے. کیا تم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسلام سے اپنے آپ کو چھڑا لینا ہے؟ بلا شبہ اگر یہی ہے اللہ تعالیٰ شان فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم نئی مسلمان رہنا چاہتے ہو میں نئی قوم لاؤں گا اور وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے. چنانچہ آج بھی دنیا بھر میں جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کیسے اسلام کے ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. ان کے حالات پڑھنے چاہیے, ان کے حالات سننے چاہیے. ان ویب سائٹوں کو دیکھو جن ویب سائٹوں میں ان لوگوں کے حالات خود انہوں نے بیان کیے ہیں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام دین رحمت ہے یا نہیں, اسلام کی حقانیت کیا ہے, اسلام کی کشش کیا ہے, اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. اپنوں سے نہیں, اب انہیں غیروں سے سنو. جو پہلے غیر تھے آج وہ اپنے نہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں. تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس مجرمانہ زندگی سے نکالیں گے اگر خدا نہ کہتا مجرمانہ زندگی میں ہیں. اور جن بھائیوں کو اللہ نے دین کے کسی بھی کام کے ساتھ جوڑا ہے, جن کی شکلیں دینداروں جیسی ہیں, جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں, جن کا لباس اسلامی ہے, جن کے سروں پر ٹوپیاں اور عمامے ہیں, جن کی ظاہری شکلیں دینداری کی شکلیں, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو دین کے کسی بھی کام کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے مکتب پڑھاتے ہوں, چاہے مدرسہ پڑھاتے ہوں, چاہے ادارے چلاتے ہوں, چاہے امامت کرتے ہوں, چاہے جمعے پڑھاتے ہوں, چاہے اللہ نے تم کو دین کے کام عطا کیے ہیں, ان کو مضبوط پکڑنا ہے اور ان کاموں کو ادا کرنے کے لیے جتنی صلاحیتیں درکار ہیں وہ ساری صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں. جو صفات مطلوب ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں, علم کی صفات, عمل کی صفات, اخلاق کی صفات, غیرت کی صفات. اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ دور صحابہ نہیں ہے, یہ دور خیر القرون نہیں ہے, یہ قرب کامانت کا زمانہ ہے. تمہارے ان کاموں کی آج امت کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں. ایسا ہو سکتا ہے تم امامت کرو گے اور لوگ کہیں گے کہ وہ اس نوکر. ایسا ہو سکتا ہے تم اپنے بچوں کو بلا معاوضہ کے پڑھاؤ گے, تم کو وہ 10 روپے معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہی باپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائے گا تو ہزاروں دینے کے لیے تیار ہوگا مگر تم کو نہیں دے گا. اس وقت امت کی حالت یہی ہے. ایک انسان صبح سے شام تک ہزاروں خرچ کرے گا ریچارج پر, مسجد کے امام صاحب کے لیے 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. کل ہی مجھے امام صاحب فون کر رہے تھے, جناب میں نے مسجد چھوڑ دی اس لیے کہ انہوں نے 1 سال کی تنخواہ مجھے دی نہیں. پھر مسجد والوں سے میں نے کہا, انہوں نے کہا ایسا ضرورت ہے مسجد میں کیا دبن ہے, جب سا کبھی کوئی آتا ہے کبھی جماعتیں کبھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ امید مت رکھیں کہ آپ کو امت کی طرف سے اپریشیٹ ملے گا, تحسین ملے گی. قدر کریں گے تو قدر کرنے والے ہوں گے, اور اگر نہیں تو اپنے کاموں کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے ذریعے سے مسجد آباد, ہمارے ذریعے سے مکتب آباد, ہمارے ذریعے سے مدرسے آباد, ہمارے ذریعے سے لوگوں کے جنازے, ہمارے ذریعے سے لوگوں کے نکاح, ہم ہی لوگوں کے دینی مسائل حل کریں گے. اور امت کے اندر آنے والے فتنوں اور خرابیوں کا دفاع ہمیں ہی کرنا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. بلکہ یوں کہیں گے یا اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے دین کے لیے ہے, جتنا ہم سے ہو سکے گا کریں گے. اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام چھین لے, امامت چھین کر سڑک پر پہنچا دے گا, مکتب کی تعلیم ہٹا کر کے پھر مزدوری کرا دے گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک مسجد کے امام صاحب نے کسی معمولی بات پر مسجد والوں سے لڑائی کی, اور لڑائی کرتے ہوئے اس نے کہا لعنت آتی امام تس. اور جو ہی یہ جملہ بولا میں گھبرا گیا اور ہم اٹھ کے نکل گئے وہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. چند دنوں بعد میں نے اس کو دیکھا بٹ مالو کے اڈے میں وہ کیلے بیچ رہا تھا, اور صبح سے شام تک کہتا تھا 10 روپیے درجن 10 روپیے درجن. یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا خدایا یہ وہ شخص ہے جو منبر پر کبھی کہتا ہوگا قال اللہ عز و جل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت کیلے بیچ رہا ہے صبح سے شام تک. اللہ تعالیٰ کے نام بے نیاز ہے. اس لیے دین کے جس قوم جس شعبے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں مضبوطی سے اس کو پکڑیں, دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ کام کریں. آپ مدرسہ چلا رہے ہیں, مکتب چلا رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, امانت دیانت داری کے ساتھ کام کریں. اور امت سے اپریشیٹ کی امیدیں مت رکھیں, اللہ سے امید, ان اجری الا اللہ ہمارا مشن ہے. اور عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ دینی مدارس نہیں ہوئے, اگر یہ دینی ادارے نہیں ہوئے, جناب یہ بھی جا کر کہیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجدوں میں امام نہیں ہوں گے, گھروں میں اذان پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور ہوتے ہوتے وقت آئے گا چاروں طرف سے خوشحال لوگ ہوں گے لیکن کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا. اس وقت ہمارے سماج کو جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, یعنی اگر یہ سوال کیا جائے اس وقت یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو
کسی کے نظر میں کچھ ہوگا، کسی کے نظر میں کچھ ہوگا، کسی کے نظر میں اقتصادی مسائل اہم ہوں گے، کسی کے نظر میں صحت کے مسائل زیادہ اہم ہوں گے، کسی کے نظر میں سیاسی مسائل کچھ اہم ہوں گے، لیکن ہم جیسے لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا یہ ہے کہ یہاں کی جو نئی نسل ہے اس نئی نسل کا ایمان اور ان کا کردار بچ پائے گا یا نہیں، کیونکہ معاشرے میں الحاد ہے، ارتداد ہے، ایتھیسزم ہے، ایگناسزم ہے، فحاشی ہے، اوریانیت ہے، ڈانس ہے۔ آج تو یہاں دانشگاہوں کو دانشگاہیں بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہمارا یہ جوان جی رہا ہے، یا اپنی ایمان کو بچا پائے گا یا نہیں، اور اپنے کردار کو بچا پائے گا یا نہیں۔ یا گلیوں گلیوں میں منشیات ہیں اور آوارگیاں ہیں اور غلط تعلقات ہیں، اور جیبوں میں تمام برائیوں کا خزانہ جیب میں ہے۔ پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے تھیٹر جانا ہوتا تھا، آج ہر آدمی کی جیب میں ساری فلمستان موجود ہے۔ بھائیو، اپنی نسل کی فکر کرو، ایسا نہ ہو تم کلمہ پڑھنے والے ہو گے اور تمہاری نسل کچھ اور ہوگی۔ بھائیو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اور ہوں گے اور تمہاری بچیاں کہیں اور ہوں گی۔ وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہوں پر بھیج رہے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ایسے مقامات پر بھیج رہے ہیں جہاں جا کر کے ان کے ایمان کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کے کردار کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس میں ان کی عصمتوں کی محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر جس جگہ کے والدین اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو تیار رہنا ہوگا، نہ جانے اللہ کی طرف سے کتنا خطرناک فیصلہ آئے گا۔ لعنتیں بھیجو اس تعلیم کو جس تعلیم کے نتیجے میں تمہارے بچوں کا نہ ایمان بچے، نہ کردار بچے، نہ عصمت بچے۔ کیا کرنا ہے ان پیسوں کو کما کما کر کے؟ عورتوں کی کمائی کا نتیجہ کیا ہے؟ فیشن کے کپڑے، اور کیا ہوتا ہے؟ فیشن کے کپڑے اور پاؤڈر پہنیں گی۔ لیکن جس تعلیم کے نتیجے میں تمہاری بیٹیوں کی عصمتیں جا رہی ہیں، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو گھروں سے باہر بھیج رہے ہیں، کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کہیں کال سینٹروں میں ہیں، کہیں اور ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ واپس جب آئے گی تو اسی حال میں واپس آئے گی جس حال میں گئی تھی، یہ کچھ اور حالت لے کر کے آئے گی؟ بلکہ اب تو یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب لڑکوں اور لڑکیوں کا کرکٹ میچ بھی ہونے لگا۔ کشمیری ترقی کر رہے ہیں، اس کا نام ترقی ہے۔ اس ترقی کے بعد، اس ترقی کے نتیجے میں جو کچھ زوال آئے گا، وہ زوال کیا ہوگا؟ فرد کا نہیں ہوگا، اللہ بچائے ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو دیکھ رہے ہیں، اگر کشمیری قوم سدھر جائے، یہاں کے مالدار عیاشوں فحاشوں کو چھوڑ کر کے اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے۔ حدیث ابھی سنائی گئی، مال کہاں سے کما اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہاں کے نوجوان لڑکے جو ان اللہ تعالیٰ شان نے حسین وادیاں بنائی تھیں، ان حسین وادیوں کو شراب خانوں میں بدل دیا، ان حسین وادیوں کو زناکاروں کے اڈے بنا دیا گیا۔ وہاں ان ہوٹلوں میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہاں مجھے وہ بھائی صاف کر رہے تھے، کہنے لگے جہاں لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں پہلے ان سے پوچھتے تھے تم میاں بیوی ہو، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میاں، حالانکہ وہ ہوتے ہی نہیں میاں بیوی۔ جن تک یہ بات پہنچے، یہ میسیج لے کر کے جائیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، ہم امتی ہیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اس پر قائم رہیں گے تو زندگی پر محفوظ ہے، اور اگر نہیں تو نہیں معلوم ہے آگے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو کا کون وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں ہو تو تیار ہو، پھر میں تم کو صاف کر دوں گا، اور نہیں۔ اور جو لوگ اسلام کو مٹانے کے پلان بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کا ذہن بدل دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ویب سائٹوں پر ہزاروں انسانوں کے واقعات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو اسلام کے مخالف ہو کر اسلام کی اسٹڈی کی، لیکن اسلام نے ہم کو شکار کیا، ہمارے مسلمان ہیں۔ مردوں میں، عورتوں میں، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، ہر خطے میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو اسلام مخالف ہو کر کے اسلام کو پڑھ رہے تھے اور آج وہ مسلمان ہیں۔ نبی کے مخالف ہو کر نبی کی سیرت پڑھ رہے تھے، آج وہ مسلمان ہیں، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پا کر کے کیا کیا، اور ہم مسلمانوں کے اسلام کی ایک ایک چیز بھاری لگ رہی ہے۔ اللہ ہم کو سدھار نصیب فرمائے۔ اس مبارک جلسے میں شریک ہو کر کے ایمان میں یقیناً تازگی پیدا ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ احساسات بھی جاگ گئے ہوں گے۔ ہم یہاں سے بہترین میسیج لے کر کے جائیں گے کہ یا اللہ، یا اللہ، اگر ہم ایسے ہوتے جیسے یہ بچے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا، اور ہمارے گھروں کے بچے اگر ایسے ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ ڈر لگتا ہے یہ جملے بولتے بولتے کہیں ان بھائیوں کی، ان بچوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے، مگر ان کے لیے بشارتیں تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔
تو ان کے لیے تو بشارتیں کافی ہیں، مگر ہمارے لیے بھی عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم ایسے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر یہ نگاہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ سننے والے کان نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ مجھے ابھی 3 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میرے پاس پیشنٹ آیا، اس نے کہا لکھ کر کے، کیونکہ کان بیٹھ گئے ہیں اور کان بالکل ڈم ختم ہو گئے ہیں، وہ کان کے پاس میں آواز لگائیں گے وہ سنتا نہیں ہے، وہ لکھ کر کے اسے دیا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کان بیٹھ گئے ہیں، میں سن نہیں پاتا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، خودکشی کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر رفیق صاحب نے مجھے بتایا اللہ نے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، اب نارملی بنا ہے، دماغ بھی، جسم بھی، سب کچھ فٹ عطا کیا، اور یہ سب مسلمان۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا جسم جیسے اللہ کی نعمت ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے ریکارڈر بھی ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے کہ ہم اس جسم کا استعمال کہاں کہاں کے لیے کر رہے ہیں، سارا جسم ریکارڈ کرتا ہے، اور قیامت کے لیے جسم گواہی دے گا۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم ویسے بنیں کہ اللہ خوش ہو جائے، فرمائے تو میرے سچے بندے ہو، ہم ویسے بنیں کہ اللہ کے نبی فرمائے تو میرے سچے امتی ہو، ہم ویسے بنیں جو امت اور ملت کے لیے سرمایہ بنیں، ہم ویسے بنیں کہ آخرت میں ہم سرخور ہو جائیں، ایسے نہ بنیں کہ آخرت میں ہم ذلیل ہو جائیں اور دنیا میں عذاب الہی کے مستحق بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔